جب تک ہم مینٹلی میچیور نہیں ہوں گے ہم توہم پرستی سے باہر نہیں نکل سکتے. بیسک وجہ ہماری چیزوں کو نہ سمجھنا. امریکہ میں آج بھی جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے کوے کو نشان. ہمارے ہاں بھی سمجھا جاتا ہے وہ یہ کہ ہمارا کوا ذرا مہمان لے آتا ہے, وہاں کا کوا موت لے آتا ہے. ہر ایک چیز کا اپنا ایک اسپیکٹرم ہوتا ہے. توہم پرستی ایک ایسا موضوع ہے جس نے صدیوں سے انسان کو اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے. ہمارے معاشرے میں یہ عام تصور ہے کہ اگر کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو نقصان ہوگا, اگر نمک گر جائے تو جھگڑا ہوگا, یا رات کو ناخن کاٹنے سے نحوست آتی ہے, اور اگر شیشہ ٹوٹ جائے تو اسے بدشگونی سمجھا جاتا ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خالی کینچی آپ کو نہیں چلانی چاہیے, اور بہت ساری چیزیں. خیر, وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ توہمات جو ہیں یہ نسل در نسل منتقل بھی ہوتی ہیں, اور ہمارے معاشرے میں اکثر ہمیں سننے کو بھی ملتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے دیگر مذاہب اور ثقافتوں میں بھی اس طرح کی توہمات پائی جاتی ہیں, لیکن جدید تعلیم اور شعور نے ان کے اثر کو تھوڑا کم تو کیا ہے اور کوشش بھی کی جا رہی ہے. اسلام میں توہم پرستی کے حوالے سے کیا تعلیمات ہیں, سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ مغرب میں اس کا کیا پایا جاتا ہے, اسی سے متعلق بات کرنے کے لیے آج ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر چکے ہیں ریسرچ اسکالر سید حیدر جعفری صاحب. سر, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ویلکم ٹو سنو پاکستان. سب سے پہلے تو کہیے گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ توہم پرستی بہت زیادہ عام ہے, تو اس کا تعلق علم سے ہے, اسلامی تعلیمات کیا کہتی ہیں, اور کیا یہ روایتی طور پر بس چلتی آ رہی ہے؟ بیٹا, سب سے پہلے تو آپ کو یہ جاننا پڑے گا کہ توہم پرستی ہوتی کیا ہے. ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو چیز ہمیں سمجھ نہیں آتی اس کو ہم توہم پرستی میں ڈال دیتے ہیں. ہزاروں سال سے یہ چیزیں ایسے ہی چل رہی ہیں, جب سے انسان آیا. اب انسان کو سمجھنا پڑے گا کہ انسان کیا ہے. یعنی انسان اللہ کی بیسٹ کریشن ہے. آپ کسی رائٹر سے کہیں کہ جی آپ کا بیسٹ ورک کیا ہے, تو اپنی کسی بک میں سے ایک چیپٹر نکال کے کہتا ہے کہ دس از مائی بیسٹ ورک. انسان ایسی تخلیق ہے جس کے اوپر خالق کو فخر ہے. احسن تقویم کا تاج پہنا کے, خلیفۃ اللہ فی الارض کا تاج پہنا کے جس انسان کو یہاں بھیجا گیا ہے, اس کے اندر اللہ نے سوچنے سمجھنے کی ایسی صلاحیت دی ہے کہ اگر وہ اس کو بروئے کار لائے تو کائنات کا کوئی راز ایسا نہیں ہے جس سے وہ باہر نکل سکے. اب یہاں پہ توہم پرستی ہے, میں اس کے اوپر بھی آتا ہوں کہ یہ انٹرنیشنل اس کا امپیکٹ کیا ہے یا ہمارے ہاں کیا ہے. بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جب تک سائنس ایوالو نہیں ہوئی تھی وہ توہم پرستی میں تھیں, اور بعد میں سائنس نے پروو کیا کہ یہ حقیقت تھی. بہت ساری ایسی چیزیں, بہت ساری ایسی اسٹڈیز جو تھیں وہ اس وقت سینہ بسینہ تھیں, تو ہم لوگ اس کو سمجھتے نہیں تھے. اس میں پھر الائز چیزیں, کیونکہ ایسا کوئی میکنزم آج تک دنیا میں سوسائٹیز میں بنا ہی نہیں ہے کہ آپ کے خیالات کو جو ہے وہ کسی سیگریگیشن کے تحت جو ہے وہ ڈیوائیڈ کیا جا سکے. جیسے کسی دور میں مسجدوں میں آج سے کچھ 100 سال 200 سال پہلے مسجدوں میں لاؤڈ سپیکر کا استعمال توہم پرستی کے زمرے میں آتا تھا. یہ شیطانی آواز ہے, یہاں سے نکلے گا, لوگ اس کے اوپر قتل ہوئے. ٹرکش امپائر کے زوال میں ایک وجہ چھاپا کھانے کا استعمال تھا کہ جی اس کے اوپر کتابیں چھپیں گی تو یہ جو ہے یہ شیطانی ہے, یہ مشین ہے. پھر قرآن پاک اس کے اوپر چھپنا شروع ہو گیا. تو یہ تحول ہے آن گوئنگ. جب تک ہم مینٹلی میچیور نہیں ہوں گے ہم توہم پرستی سے باہر نہیں نکل سکتے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ توہم پرستی چونکہ ہم نے اپنے اوپر طاری کی ہوئی ہے, اور اس کی بیسک وجہ ہماری چیزوں کو نہ سمجھنا. اور پھر میں بار بار جس طرح مطلب جو ہے میرا ایک ریسرچ ہے, میں عام سا آدمی ہوں, I never claim, لیکن جس دور میں ہم اس وقت رہ رہے ہیں ہماری ہی نشأت ثانیہ سے, ہماری ہی فادرلی رینیسنس سے پوری دنیا کو خطرہ ہے. ہم جس ورلڈ میں رہ رہے ہیں ہماری اس رینیسنس کو ہمارے سے چھینا جاتا ہے. ہمارا جو ایجوکیشنل سسٹم تھا اس کو ڈیلیبریٹلی تباہ کیا گیا. ہماری جو ویلیوز تھیں, کیونکہ ہمارے پاس وہ نالج ہے. آج میڈیکل کی سب سے بڑی کتاب القانون وہ مسلمانوں کی ہے. برین ٹیومر کا 800 سال پہلے کیا گیا کامیاب ترین آپریشن مسلمانوں کا ہے. اب ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ کا معاشرہ جو ہے وہ توہم پرستی کے زمرے میں. ٹھیک ہے, یورپ میں اس سے زیادہ ہے, اس سے زیادہ سائیکوپیتھک میڈیمز کا افریقہ میں کانسیپٹ ہے, لیکن وہ اس سائیکوپیتھک میڈیم کو توہم پرستی نہیں کہتے. یعنی جب جیکبس پلو چوری ہوتا ہے ویسٹ منسٹر ایبے سے, دنیا کی ساری ایجنسیز ان کو ڈھونڈ کے تھک جاتی ہیں, تو پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ ساؤتھ افریقہ سے ایک سائیکوپیتھک میڈیم کو بلاتے ہیں جس نے 3 گھنٹے میں وہی جیکبس پلو
جو دنیا کی قیمتی ترین راک تھی وہ ریسٹور کروا دی. ٹھیک ہے, اب اس سارے سینیریو کو امریکہ میں آج بھی جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے کوے کو جو ہے وہ نشان. ہمارے ہاں بھی سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا کوا ذرا مہمان لے آتا ہے, وہاں کا کوا موت لے آتا ہے. وہ ہماری چیزیں جو ہے نا وہ کسی اور. جعفری صاحب, جس طرح سے آپ نے پہلے بات کی, یہ تو توہم پرستی کو مطلب اس طرح سے ریلیٹ کیا جا رہا تھا کہ نیو ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنے میں ہیزیٹیشن تھی, جس طرح اسپیکر کی بات ہو گئی, چھاپا خانے کی بات ہو گئی. لیکن سر یہ کیا چیزیں ہیں, مطلب جس طرح سے مجھے بھی پہلی دفعہ سننے کو ملا, جناب آپ جھاڑو کے اوپر سے گزر جائیں تو آپ سوکھے ہو جائیں گے, آپ کو سوکھڑا ہو جائے گا, کوئی آپ کے اوپر سے گزر جائے یا پھلانگ کے چلا جائے تو قد چھوٹا رہ جاتا ہے. کہانی ہے سر, میں نے آپ کو ابھی جو یہ بات کہی جہاں پہ میں نے بالکل آپ کو کہا کہ دنیا میں کوئی میکنزم ایسا نہیں ہے جو آپ کے خیالات کو سیگریگیٹ کر سکے. ہر بندہ جس چیز کو انٹرپریٹ کرتا ہے نا وہ اس میں اپنا امپیکٹ ڈالتا ہے. میں بھی کسی چیز کو انٹرپریٹ کروں گا, بیان کروں گا, تو اس میں میرا سوچنے سمجھنے کا سٹائل ہوگا. اب ہمارا معاشرہ خاص طور کے اوپر جب سے ہم لوگ بڑا بلیسنگ سمجھ دیں گے جی انگریز آ گیا تو ایسی ترقی کر لی, اصل میں ہماری نشت ثانیہ جو ہے اس کی تباہی ہوئی ہے. میں بار بار جب آپ سے بات کرتا ہوں کہ ہمارا جو رینیسنس تھا اس میں گیا, ہماری جو سائنس کی کتابیں تھیں, ہماری جو جتنی بڑی کتابیں تھیں ہماری لائبریریز میں, انڈیا پاکستان کی جو اس علاقے کی لائبریریز میں, وہ جہازوں پہ بھر کے برٹش رائل انڈیا مینوسکرپٹ میوزیم میں کر کے آ رہی ہیں. اچھا, پھر 2 جہاز نکلتے ہیں جس میں 2 علیحدہ طرح کی کتابیں. ایک میں ہماری جو ہے وہ فادرلی رینیسنس ہے, ہمارا وہ پرانے مخطوطے ہیں جو اسلام سے ریلیٹڈ, مسٹیسزم سے ریلیٹڈ, وہ جہاز ڈوب جاتا ہے. جس جہاز میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی کتابیں ہیں وہ جہاز رائل انڈیا پہنچ جاتا ہے. آپ کو یہ نہیں نظر آ رہا کہ آج جو ہے علامہ صاحب نے, میں بار بار آپ سے جو بات کرتا ہوں ایک ہی چیز کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ ظلم یہ ہوا کہ ایک تو باہر والوں نے کیا نا, انہوں نے تو کیا, اپنے لوگوں نے یہ کیا کہ اپنے لوگوں نے وہ لوگ جو اوور شیڈو کر رہے تھے ان چیزوں کو ان کو نکال دیا. ان میں سب سے بڑا ظلم کیا علامہ محمد اقبال کو ہماری جڑوں سے نکال کے. علامہ محمد اقبال نے نہ صرف ہماری یہ ساری پرابلمز نشاندہی کی بلکہ ان کے حل کے طریقے بھی بتائے. میں پڑھے کون, کیا بات ہے, پڑھائے کون. ہم نے تو جتنی سوسائٹیز ہیں یا جتنے مطلب یہ اکیڈمیز ہیں ان کو تو ہم نے وہ بس وہ تصویر کہیں کہیں اسکول میں یا اکیڈمی میں لگا دیتے ہیں, یا کوئی ان کا شعر ایک آدھا لکھ دیتے ہیں. مطلب وہ جو ہے نا پہاڑ اور گلیری کے علاوہ علامہ اقبال نے کوئی کام نہیں کیا. خود ہی کو کر بلند اتنا, بس یہ شعر ہی پڑھتے پڑھتے ہم بڑے ہو گئے. خود ہی کو کر بلند اتنا نا, یہ اتنا بڑا شعر ہے کہ آپ نے بات کر لی. اگر آپ صرف اس کو بیسیکلی ریلیٹڈ کہ اگر آپ مالک سے جڑ جائیں تو اللہ کی انرجی جب آپ میں آئے گی مخلوق آپ کو راستہ دے گی. اٹ آل ڈیپینڈس. علامہ صاحب کو چونکہ ہمیں پڑھنے نہیں دیا گیا, علامہ صاحب کے ساتھ ہمارا ایک ہے, بہرحال ہم ٹاپک سے ہٹ جائیں گے, توہم پرستی کے اوپر رہتے ہیں. توہم پرستی اسلامی تعلیمات میں مطلب اس کی کیا ہے سگنیفیکنس, کیا کہتا ہے اسلام؟ اسلام میں قرآن پاک میں کچھ 300 کے 400 سے زائد آیات جو صریحاً اوپنلی سوچنے سمجھنے کی دعوت دیتی ہیں. لی آیات اولی الالباب, کوئی ہے جو ہے نا یہ سمجھنے والوں کے لیے نشانی ہے. فحل میں مدکر, کوئی ہے جو سوچے سمجھے. آسمان کو نہیں دیکھتے بغیر ستون کے کھڑا کیا, کشتیوں کو نہیں دیکھتے سمندروں کا سینہ چیر کے جاتی ہیں. ہمارے, میں نے وہی تو بات کروں کہ ہمارے رینیسنس میں سارا کچھ تھا. یہ تھامس جب آیا ہے برٹش انڈیا میں تو اس نے کہا ہے کہ یہ قوم بھلے مسلوں پہ بیٹھتی ہے, بھلے یہ ممبروں کے اوپر تعلیم دیتی ہے, لیکن ان کا تعلیم کا نظام بہت شاندار ہے, اس کو تباہ کرو. تو ڈیلیبریٹلی ہمارا ایجوکیشن سسٹم تباہ کیا گیا. اور اس میں پھر ہماری جو کچھ چیزیں دیکھیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ 100% توہمات کے اندر بھی 50% وہ چیزیں ایڈ کر دی گئیں یا ان کا حلیہ اس طرح بگاڑ دیا گیا کہ وہ جو ہماری کچھ چیزیں ٹھیک بھی تھیں. یعنی جب آپ انرجیز کی بات کرتے ہیں تو انرجی میں شیشہ جو ہے وہ بیسیکلی صرف ریفلیکٹر. پھر انرجیز یہ کہتی ہیں کہ واٹر میموری کائنات کی سب سے بہترین میموری ہوتی ہے. ہمارے ہاں پانی سے ریلیٹڈ بہت ساری ایسی چیزیں تھیں کہ پانی کے اوپر دم کر کے تو اس کو پیا جاتا تھا یا پڑھائی جاتی تھی, اس کو ہم نے توہمات میں ڈال دیا. حالانکہ پانی ایبزارب کرتا ہے, ایبزارب کس کو کرتا ہے, وہ اللہ کے نور کو ایبزارب کرتا ہے.
جی ٹھیک ہے. اب آپ کا وہ جو نور ہے آپ کی باڈی کا میجر حصہ بھی پانی ہے, یعنی آپ نے اس کو گہنا اتنا دیا کہ وہ چیزیں خراب ہو حیدر گئی. صاحب یہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پرانے آباء و اجداد میں یہ روایات زیادہ تھیں یا آج کل کے دور میں زیادہ ہو چکی ہیں, کس طرح سے ایوالو ہوئی ہیں؟ ہر دور میں یہ ایسے ہی تھی. صحیح. نہ تو ہمارے آباء و اجداد کوئی کم پڑھے لکھے تھے اور نہ ہم. جی ٹھیک ہے. ہر ایک چیز کا اپنا ایک سپیکٹرم ہوتا ہے, ہر ایک چیز کا اپنے اس کے ہورائزن کے اندر اس کا یوز ہوتا ہے. یعنی مچھلی پانی کے اندر جو ہے وہ مچھلی ہے, مچھلی کو آپ فلائنگ کمپٹیشن میں ڈال دیں گے تو وہ فیل ہے. عقاب فلائنگ کمپٹیشن میں کنگ ہے, اس کو آپ سمندر میں سوئمنگ میں ڈال دیں گے تو وہ فیل ہے. ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا بیٹا, اس کو سمجھیے, میں جہاں پہ لانا چاہ رہا ہوں, جس چیز کو کرنا چاہ رہا ہوں, جو ایک ون لائن ہے جس کے اوپر پوری کہانی, کہ ہم لوگ اس لیے تباہ ہوئے کہ جو ہم تھے وہ ہم رہے نہیں, اور جو ہم بننے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ہم بن نہیں سکتے. تو یہ اس کے درمیان میں کہیں پھنسے ہوئے ہیں. لاسٹلی اس پہ بھی کمنٹ کر دیجیے گا, دینی نقطہ نظر سے بھی ہم نے آپ سے پوچھا تو ہم پرستی کے حوالے سے سائنس کس طرح سے دیکھتی ہے, سائنس کا کیا نظریہ ہے؟ دیکھیں سائنس بھی اس چیزوں کو سیگریگیٹ کرتی ہے, سیگریگیٹ کرتی ہے. اچھا, انکار نہیں کرتی بالکل. آج سے پہلے اگر کوئی آپ سے کوئی 100 سال پہلے کہتا تھا کہ یہ جو بھیڑ ہے اسی طرح کی دوسری بھیڑ ایوالو کی جا سکتی, تو آپ کہتا تھا کہ یہ تو ہم پرستی ہے. آج کلوننگ حقیقت ہے. جی آج اب آپ اس کو سائنس کو آسانی سے سمجھو. میں کسی کو کہوں کہ جی میں یہاں بیٹھ کے کوئی 200 میل دور کسی بندے کو اپنا میسج بھیج سکتا ہوں, تو آپ کہیں گے بیوقوف ہے, تو ہم پرست ہے. میں اپنا فون نکالوں یہاں سے میسج کروں, چلا نہیں جائے گا. چیزیں انٹر لنکڈ ہیں, اس کو آپ سمجھیے. یعنی انسان کی بنائی ہوئی ٹیکنالوجی اتنی پاورفل ہے. 200 سال پہلے آپ کو جب یہ بات ہوتی تھی کہ آپ کے مائنڈ میں پتہ نہیں کیا امیج آتی تھی, کیا نظریہ آتا تھا, آج جو ہے اس کا میڈیم ہی کچھ اور ہے. آج دیکھیں اللہ نے انسان کی بنائی ہوئی مشینری جو ہے وہ اتنی طاقتور ہے, اے آئی ہو گئی, اپنی ساری ہو گئی, اور کیا احسن تقویم پہ بنے ہوئے انسان کے اندر کوئی مائنڈ سائنسز رکھ کے نہیں بھیجی, اللہ نو اینا بھی نہیں آندا. بڑی عام بات آپ نے کی. بہت شکریہ حیدر جعفری صاحب آپ کے وقت کا.